بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ایک بہت اہم مسئلہ جو بہت عرصے سے ذہن میں تھا کہ میں اس پہ بات کروں گا، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، تو کئی گروپوں میں بھی ایڈ ہوں، اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ایڈ ہیں. تو کئی دفعہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کبھی کوئی بات چل پڑتی ہے، کسی نے کوئی بات شیئر کر دی، کوئی تصویر شیئر کر دی، کسی کی کوئی اسٹیٹمنٹ شیئر کر دی، اب جناب اس پہ لے دے شروع ہوتی ہے، بحث مباحثہ شروع ہوتا ہے. نہیں اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے اس لیے بولا تھا. جو جس پارٹی کا سپورٹر ہوتا ہے وہ بس ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سلسلہ کوئی گھنٹوں چلتا رہتا ہے. مجھے دیکھ کر اتنی کوفت ہوتی ہے کہ یار ان لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی اس کا حاصل وصول کیا ہے. اچھا، پھر اس کا ایک نفسیاتی دباؤ اور نفسیاتی اثر انسان پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بحث مباحثے میں لگے رہتے ہیں نا، کہ ابھی میں نے اس کو یہ جواب دیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں از ٹائپنگ، فلاں از ریکارڈنگ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر کوئی وائس میسیج ریکارڈ کر رہا ہے. آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے نا، تو آپ سٹریس کا شکار ہوں گے کہ پتہ نہیں ابھی میرے بارے میں کیا جواب دینے لگا ہے، جیسے ہی جواب دے گا تو میں نے اب اس کو دوبارہ جواب دینا ہے. اب اس طرح کے ماحول میں، اب مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو بول رہا ہے ابا ابا، وہ آپ کی کوئی اٹینشن اس کو چاہیے، آپ کی بچی آپ کی کھڑی ہوئی ہے، گھر والی آپ کو بلا رہی ہے کہ جناب ٹماٹر لا دیں، آلو لا دیں، یہ کام کر دیں، وہ کام کر دیں، پانی نہیں آ رہا، اس کا کوئی حل نکال دیں، لائٹ چلی گئی ہے. اور جناب ایسے لوگ ہم مصروف ہوتے ہیں واٹس ایپ گروپوں میں بحث مباحثے میں کہ کچھ اس کو خبر نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا سمجھیں نفسیاتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور نفسیاتی مسئلے سے بڑھ کر اس میں آپ دیکھیں ہمارا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے، ہماری صلاحیتیں کتنی ضائع ہو رہی ہیں. آپ اگر تھوڑا سا انالائز کریں نا کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، تو شاید آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے لوگوں کا جو معمول اور مزاج بن گیا وہ کیا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی پہلا ہاتھ جو پڑتا ہے وہ موبائل پہ پڑتا ہے. فوراً موبائل اٹھا کے دیکھیں گے، ابھی آنکھیں پوری کھل نہیں رہی ہوں گی، موبائل اٹھا کے دیکھیں گے کہ جناب کوئی میسیج تو نہیں آیا ہوا، فیس بک پہ کسی نے کیا اسٹیٹس لکھا ہوا ہے، کیا اپڈیٹ ہیں. وہ کوئی 5-10-15 منٹ دیکھ کے پھر اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں. اس طریقے سے اپنے اوپر سوشل میڈیا کو ہم لوگوں نے سوار کر لیا ہے. سوشل میڈیا پر کوئی چیزیں ختم ہونے والی تو نہیں ہیں، وہ تو آتی جائیں گی. آپ بیٹھے رہیں 100 سال بھی بیٹھے رہیں، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. تو آپ ذرا اپنی زندگی کو، اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم نے زندگی کو کچھ مینیج کرنا ہے، تھوڑا اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ بھائی فیس بک کو میں نے مثال کے طور پر 20 منٹ دینے ہیں، آدھا گھنٹہ دینا ہے. واٹس ایپ کو میں نے، ایک تو ہے نا کوئی میسیج آ رہا ہے، کوئی کال آ رہی ہے، کوئی آپ کے ضروری مسئلے مسائل ہیں وہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ایک ہے فضول سیاسی. اسی طرح فیس بک پہ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے پوسٹ کی وہ آگے کمنٹ کر دے گا، دوسرا آ کے اس کا جواب دے گا، تیسرا آ کے اس کا جواب، پھر جواب الجواب، پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں بعض اوقات یہ نوبت بھی آتی ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اچھا واٹس ایپ گروپوں میں یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہیں، اور اس میں آپ کے کوئی بڑے ایڈ ہیں، آپ کے کوئی اساتذہ ایڈ ہیں، تو اس میں آپ کوئی بھی ایسا میسیج کر دیتے ہیں جو ایک طرح سے بد تہذیبی کی علامت ہوتی ہے. کسی بڑے کے سامنے وہ بات آدمی نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ کا وہی استاد، آپ کا وہی دوست، آپ کا وہی ٹیچر آپ کے سامنے ہوتا تو کبھی بھی آپ اس کے منہ پہ یہ بات نہ کرتے. لیکن اس گروپ میں وہ موجود ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی یہ میسیج دیکھے گا، پھر بھی ہم وہ کچھ لکھ دیتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا وہ استاد ہماری زبان سے سنے یا ہماری تحریر پڑھے کہ یار یہ شخص اس طرح لکھ سکتا ہے. تو اس چیز کا ہمیں پاس ہونا چاہیے. آپ واٹس ایپ گروپ کو یا فیس بک کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سامنے آپ کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کوئی بات کر رہے ہیں. کیا آپ یہ بات کریں گے اگر وہ سامنے فزیکلی بیٹھے ہوں گے یا نہیں؟ تو اگر آپ ویسے نہیں کر سکتے فزیکلی تو وہ بات آپ وہاں بھی نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں کوئی میسیج کرتے ہیں تو وہ جتنے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ظاہر نوٹیفیکیشن تو سب کے پاس جاتا ہے، تو نوٹیفیکیشن جب سب کے پاس جائے گا اب ہر آدمی اس کو کھول کے دیکھے گا بھائی کس نے کیا میسیج کیا ہوا ہے. میں تو جو میرا ذاتی مزاج ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مزاج ختم کر دینا چاہیے کہ آپ ہر واٹس ایپ گروپ میں جا کے دیکھیں کس نے کیا لکھا ہے. بہت سارے واٹس ایپ گروپ ایسے ہیں جس کو میں نے ہمیشہ کے لیے سائلنٹ کیا ہوا ہے، آلویز. اور اس کو جو ارکائیو کا آپشن آتا ہے ہڈن جو کر دیتے ہیں کہ نظر ہی نہیں آتا. کبھی جی چاہتا ہے کہ جا کے کچھ کلک کر کے دیکھ لیں تو دیکھ لیں، نہیں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. واٹس ایپ گروپ میں آپشن آتا ہے تو آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. اس طریقے سے بے محابہ زندگی گزارنا
یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس سے ہماری صحت بھی خراب ہوگی, اس سے ہمارے اعمال بھی متاثر ہوں گے, ہمارا ایمان بھی متاثر ہوگا, ہمارے اخلاق بھی متاثر ہوں گے. یعنی اس کا نقصان ہی نقصان ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں. لہٰذا یہ کوشش کریں کہ اپنے سوشل میڈیا کے استعمال کو کنٹرول کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.